جس ملک میں کسان اپنی گندم لیے پھرتا رہا کہ مجھ سے کوئی گندم خریدے، 6 مہینے بعد اسی ملک میں آٹا نہیں مل رہا، اور جو مل رہا ہے وہ بہت مہنگا مل رہا ہے۔ عثمان ہمیں رپورٹ کریں گے۔ بالکل عثمان بھائی ذرا بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ بہت شکریہ جی، کیونکہ غریب کے لیے 2 وقت کی اب روٹی کھانا جو ہے وہ کافی زیادہ مشکل ہو چکا ہے، اور راول پنڈی کے اندر اور اس کے ساتھ پنجاب کے جو دیگر اضلاع ہیں وہاں پر اب ایسا لگ رہا ہے کہ آٹے کا جو بحران ہے وہ شروع ہونے والا ہے، کیونکہ بحرانی کیفیت جو ہے وہ اس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے۔ سرکار کی جانب سے آٹے کا فی کلو جو ریٹ مقرر کیا گیا ہے وہ ہے 90 روپے فی کلو میں۔ مارکیٹ کے اندر اول تو یہ ملتا ہی نہیں ہے، اور اگر ملے تو یہ غیر معیاری اور کھانے کے قابل نہیں ہے۔ اس وقت جو آٹے کا ریٹ ہے وہ راول پنڈی میں جو اوپن مارکیٹ ہے، اوپن مارکیٹ میں سرکاری ریٹ سے تقریباً 53 روپے فی کلو مہنگا مل رہا ہے، اور اس کا جو 15 کلو کا بیگ ہے وہ 2150 روپے تک جو وہ پہنچ چکا ہے۔ یہی آٹا جو ہے وہ 2 ماہ قبل جو ہے وہ 1450 یا 1350 روپے میں مل رہا تھا، لیکن اب یہ آٹا جو ہے یہ 2150 روپے تک جو وہ پہنچ چکا ہے، اور یہ پرائیویٹ آٹا ہے، اور اس کا 20 کلو کا بیگ جو ہے وہ نہیں مل رہا کیونکہ اس کی پیکنگ نہیں آتی۔ اگر وہ بیگ ملے تو وہ 2860 روپے کا آٹا جو ہے وہ اس جو یہ شہری ہے راول پنڈی کے یا پنجاب کے دیگر اضلاع کے ان کو ملے گا۔ لیکن اس میں ایک اور بات کہ جو اوپن مارکیٹ ہے، اوپن مارکیٹ کے اندر یہ آٹا جو ہے جو مقرر کیا گیا سرکاری ریٹ وہ 90 روپے ہے، اور اس حساب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 15 کلو کا جو بیگ ہے یا 20 کلو کا جو بیگ ہے وہ آپ کو 20 کلو کا بیگ جو ہے وہ 1810 روپے میں مل رہا ہے، لیکن شہریوں نے اس کو غیر معیاری اور ناقص جو ہے وہ قرار دے دیا۔ اس پر جو وہ مل مالکان جو ہے وہ اب سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ حکومت کی جانب سے 3000 روپے فی من کے حساب سے جو گندم دی جا رہی ہے اس کا آٹا جو ہے وہ 1760 روپے میں ان کو پڑ رہا ہے 20 کلو کا بیگ، اور وہ بیگ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر 1810 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے، لیکن شہری اسے خریدنے کے لیے جو وہ تیار نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اگر پرائیویٹ گندم کی بات کریں تو پرائیویٹ گندم کا جو ریٹ ہے وہ سرکاری گندم سے کئی گنا زیادہ ہو چکا ہے، اور آج کا جو ریٹ تھا وہ 4700 روپے فی من تھا، جو کہ اب بڑھ کر جو ایک گفتگو آپ نے کی نا سر، ٹائم میرے پاس کم ہے، آپ نے اس گفتگو میں کہا کہ حکومت سے فلور ملز کہتی ہے کہ حکومت دے گی 3000 روپے من گندم، یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ اور حکومت کہتی ہے کہ وہی فلور مل 90 روپے کے حساب سے 3600 روپے من آٹا فروخت کرے، یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل۔ یہ کیڑا سائنسدان ہے جی میتھ اتنی خراب ہے؟ یار اس سے ایک بری اور خبر بتا رہا ہے یار، خدا کے لیے پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، پھر خود ہی کہتے ہو۔ چلو جی بتا دیں کہ بازار کے اندر جو ہے وہ کہہ رہا ہے بیچارہ کہ 4700 روپے کا آپ لوگ گے تو وہ بھی بڑھ کے 5000 ہو گیا تھا سر، یہ تو اب تو نہیں مل رہا۔ آپ اگلی خبر بتا دیں پھر اس پہ آ جائیے گا، بتا دیں یار۔ ہیلو جی بتا دیں نا بھائی، بتا دیں، پھر حکومت پہ بھی آتا ہوں میں۔ اچھا دیکھیں، اب چونکہ جو 4700 روپے فی من جو ریٹ تھا وہ بھی آج بڑھ کر جو ہے وہ 5000 تک پہنچ چکا ہے، یعنی اب فی کلو جو آٹے کی قیمت ہے سرکاری ریٹ سے وہ بڑھ کر 60 روپے اضافہ ہو چکا ہے، یعنی اب وہ آپ کو کل سے جو ہے وہ 150 روپے فی کلو میں جو ہے وہ مارکیٹ میں ملے گا۔ اس پر مل مالکان جو ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ اب سرکار کی جانب سے جو آٹا دیا جا رہا ہے، جو گندم دی جا رہی ہے، وہ شہری خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ہم پرائیویٹ گندم خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو اس پر حکومت کا ایک اور قانون جو ہے وہ لاگو کر دیا گیا کہ اگر آپ نے پرائیویٹ گندم خریدی تو اس میں سے بھی 25% آپ نے سرکاری ریٹ پر جو وہ فروخت کرنا ہے، یعنی اگر ان کو آٹا 125 روپے فی کلو میں مل رہا ہے، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ 90 روپے فی کلو میں بھی جو ہے وہ فروخت کرنا ہے۔ اس کے ساتھ چونکہ سب سے زیادہ ریٹ جو ہے وہ اس وقت راول پنڈی کا، اور راول پنڈی کے اندر جو یومیہ جو طلب ہے اس وقت آٹے کی وہ 25 سے 30 ہزار ٹن تک جو وہ پہنچ چکی ہے، صرف 10,000 ٹن جو وہ ریلیز کی جا رہی ہے۔ اس پر جو ہے وہ نہ صرف شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے بلکہ مل مالکان جو ہے وہ بھی سر پکڑ کے جو وہ بیٹھ گئے ہیں۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر غیر معیاری ہی آٹا ہم نے خریدنا ہے، اور اس سے بہتر ہے کہ یہ روٹی ہم باہر سے خریدیں، وہ بھی وہی آٹا استعمال کیا جا رہا ہے۔ شہریوں نے اس کا ایک اور حل نکال لی ہے کہ وہ خود مہنگے داموں جو وہ گندم خرید رہے ہیں، اس کی پسوائی کروانے کے بعد وہ آٹا جو وہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ جو لیکن عثمان آپ جو بات کر رہے ہو اس سے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ فرض کرو بجائے اس کے کہ میں اتنے لمبے چوڑے تردد میں پڑھوں کہ میں خود جاؤں پہلے بازار میں وہاں سے اچھی گندم خریدوں مہنگے داموں، پھر اس کو پسواؤں، پھر آ کے اپنے گھر میں اس کو میں بنواؤں، تو نان بھائی کو تو میرا خیال ہے صحیح وہ آٹا مل رہا ہے اور اس پہ چھاپے واپے بھی پڑ رہے ہیں، تو میں کیوں نہیں تندور سے روٹی منگوا لیتا پھر 14 روپے والی۔ جب دیکھیں چونکہ جو آٹا جو ہے وہ اس وقت مارکیٹ میں مل رہا ہے اور اس کی خریداری اس طرح نہیں ہو رہی جس طرح پہلے ہو رہی تھی، کیونکہ رمضان اب بالکل قریب ہے، اور رمضان کے آمد سے قبل ہی جو قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے
उस पर शहरी जो है वो काफी ज्यादा परेशान भी हैं, क्योंकि आटा जो है ये मार्केट से उठा के अब नान भाई एसोसिएशन जो है उनके साथ इनका मुआहदा हुआ है कि उनको सरकारी रेट पर जो वो आटा दिया जाएगा। यही गैर मेरी आटा जो है वो अब जो नान सेंटर्स हैं वहां से मिल रहा है, और उस पर भी शहरी जो है उनका कहना है कि बात वहीं की वहीं है कि गैर मेरी आटा ये सब हो क्यों रहा है उस्मान भाई? ज़राई मुल्क है, लोग गंदुम बेचने को बेचारे फिर रहे थे, ये हो क्यों रहा है वजह? यार इस तुम्हें मुल्क में नहीं पता, हुकूमत हमने IMF के साथ जो डील की उस डील में ये था कि गवर्नमेंट जो है वो गंदुम को मार्केट पे तलब और रसद पे दे देगी। ये है इसकी वजह।